الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ معین الفلسفہ کی مطالعہ جاری رکھتے ہیں، یہ 8ویں نشست ہے اور پچھلی بار یہاں تک کر دیا تھا تاکہ وہ علم کلام کو علی وجہ البصیرت پڑھ سکے، تو یہ دوسری وجہ، تو اس کو دوبارہ سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری وجہ فلسفہ یونان اور تعلیمات اسلام میں قدیم زمانے سے سخت مقابلہ آرائی چلی آ رہی ہے، جس کی علم کلام کی کتابوں میں گونج سنائی دیتی، بلکہ کتب کلامیہ فلسفیانہ ابحاث سے بھری پڑی ہیں۔ متکلمین اسلام نے حکمت و فلسفہ کے بہت سے مسائل میں فلسفیوں کی آراء کے خلاف بھی رائے دی ہیں۔ اس لیے علم کلام کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان آراء سے واقفیت حاصل کرے تاکہ وہ علم کلام کو علی وجہ البصیرت پڑھ سکے۔ تو اس میں ایک بات جو بار بار آئی ہے وہ یعنی مطلب ایک بطور تاریخی، میرے خیال میں اب جو جب ہمیں علم کلام پڑھتے ہیں تو اس میں ایک نئے علم کا اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم پرانی کتابوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مطلب یہ کہ تاریخ کے تسلسل تو بہت ضروری ہے۔ تو یعنی عموماً میری رائے یہ ہے کہ ہم علم کلام جو پڑھایا جاتا ہے، تو علم عقائد جو ہے وہ جو اصل یعنی مطلب یہ ہے کہ اساسی عقائد ہیں، ان کو الگ سے شروع میں ذہن نشین کرایا جائے قرآن و سنت کے مطابق، یعنی جو آپ کو مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان یعنی 6 جو بنیادی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی ذات و صفات پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور انبیاء پر اور کتابوں پر اور ملائکہ پر، اور جو حدیث جبرائیل میں جو چیزیں آئی ہیں ان کو ذہن نشین کرا دیا جائے، اور علم عقائد جو اہل سنت کے ہیں، یعنی جو اساسی کتابوں سے، مطلب یہ جو امام ابو حنیفہ کے عقائد ہیں اور امام مالک کے عقائد ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے علم کلام جو ہے پڑھایا جائے، اور اس علم کلام میں جو ہے اس کی تیاری کے لیے جدید فلسفہ بھی پڑھایا جائے، اور منطق میں جو ہے جو منطق دوسری غیر ارسطالیسی منطق ہیں یعنی، اور جو جدید منطق ہے اس کو بھی ڈالا جائے، اور جدید فلسفہ بھی اور فلسفہ پڑھایا جائے اس طرح کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ فلسفیانہ استعداد پیدا ہو لوگوں میں، اور پھر جو ہے سائنس کے بنیادی مسائل بھی پڑھائے جائیں، اور پھر جو ہے علم کلام پڑھایا جائے، فلسفیانہ اور علم کلام، جس میں اسلامی عقائد کا جو ہے تفصیلی جو ہے وہ توجیہ بیان کی جائے، اور اعتراضات کے جواب بھی دیے جائیں وغیرہ وغیرہ، چاہے علم کلام کے اندر چاہے اس کو علم جدل میں داخل کریں آپ کے، لیکن یہ کہ جو پرانی ہماری کتابیں ہیں ان کو مطلب یہ کہ تاریخی علم کلام میں اس کو رکھیں، اور تاریخی علم کلام میں جو ہے اہل سنت کے تمام مذاہب کی بنیادی باتیں، یعنی ہم لوگ ماتریدی ہیں تو وہ بنیادی ہو، لیکن اشعریوں کے اور حنبلیوں کے اور پھر غیر جو اہل سنت ہیں جیسے معتزلہ وغیرہ کے عقائد وہ تو اس میں آتے ہی ہیں۔ تو یہ ایک حل ہے، کیونکہ فلسفے کو، پرانے فلسفے کو اس لیے پڑھنا کہ مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں جو ہے علم کلام کا اس سے مقابلہ ہوا تھا، تو یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی دلیل اس طرح نہیں ہے، تو اس لیے جب وہ تاریخی علم کلام میں پڑھیں گے تو پھر اس کی یعنی ایک توجیہ بنتی ہے، اور پھر علم کلام میں جو ہے پھر ہم جو آج مسائل ہیں ان کو زیادہ ڈالیں گے، اور بہت سے مطلب پچھلے مسائل بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ عمومی مسائل جن کا ایسا جو ہے آج جو ہمیں اعتراضات درپیش ہیں یا آج جو مباحث ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کو تاریخی علم کلام میں ڈال دیا جائے۔ یہ ایک مجھے ابھی خیال آیا ہے، مطلب ایک اس طرح یعنی دوسرے لوگ بھی سوچ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، اب بڑھتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسلمانوں میں یونانی فلسفے کی ابتدا حضرت
اچھا یہ اس بحث کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی نئی بات انہوں نے کہی نہیں ہے، اور جو ساری کتابیں جو ہیں ان میں وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں، چند قصے۔ اس پہ ایکچولی اگر کوئی صاحب جو ہیں اس میں دلچسپی ہو تو اس پہ بڑی تحقیق کی ضرورت ہے مزید، یعنی تفصیلی بات ترجمے ہوئے اور کس طرح جو ہے آیا، کیونکہ صرف ترجمے سے نہیں آیا ہے، مطلب یہ کہ بہت سے جو لوگ مسلمان ہوئے عراق میں اور شام میں، اور یہ جو رومی سلطنت کے زیر اثر علاقے تھے مصر میں، اور مصر میں یونانیوں کا بڑا اثر تھا، یعنی یہ عیسائیت کے گڑھ تھے، اور عیسائیت کے ذریعے پھر رومی فلسفہ یونانی فلسفہ بھی وہاں لوگ جو ہے پڑھتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ صرف ترجمے کی وجہ سے یہ سب شروع ہوا، یہ کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتا، تو اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو ہم یہاں سے آتے ہیں جس کا ہماری بحث سے تعلق ہے۔ جب یہ تراجم تیار ہو گئے تو مامون نے لوگوں کو اس کو پڑھنے کی ترغیب دی، اس کو پڑھنا شروع کیا، جو لوگ اس کو وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس گئے۔ اب معتزلہ سب سے زیادہ اس فتنے کی اچھا معتزلہ کا یہ ہے کہ دیکھیں اب معتزلہ تو رہے نہیں ہیں بڑے عرصے سے، اور جو اعتزال تھا وہ دوسرے مسلمان فرقوں کا حصہ بن کے تو زندہ رہا، اور پھر جو بھی ہمارے یہاں جدیدیت کے فتنے آئے انہوں نے معتزلہ ہی سے انسپائریشن لی ہے، ان کو جواز کے بہت، یعنی مطلب یہ کہ مثلا سر سید احمد خان ہمارے ہاں، یا آج جتنے بھی متجددین ہیں جو اسلام کا مکمل رد نہیں کرتے وہ معتزلہ ہی سے متاثر ہیں، یا معتزلہ کو ہی اپنا سورس سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کہ معتزلہ کی کتابیں اب چھپ رہی ہیں، لیکن زیادہ تر ان کی کتابوں کو لوگوں نے پڑھا نہیں، اور معتزلہ اعتزال جو تھا جب وہ اس کو شکست ہو گئی تو پھر وہ بہت سے مسلمان یعنی علم کلام کا حصہ بن گیا، شیعوں کے ہاں گیا۔ لیکن یہ کہ آپ کو مطلب یہ کہ بہت سے لوگ اس پہ سخفا ہوں گے، لیکن یہ کہ حقیقت یہ کہ آپ اگر اشعری علم کلام پڑھیں متاخرین کا تو اس میں، اور یہ اشعریت کی عجیب و غریب تناقض ہے۔ ایک طرف تو مطلب یہ ہے کہ اشعریت جو ہے وہ حسن تقویہ عقلی کے خلاف ایسے پوزیشن اختیار کرتے ہیں، یعنی بڑی دبنگ پوزیشن اختیار کرتے ہیں کہ اس کو یعنی مطلب ماتریدی اور حنبلی بھی قبول نہیں کرتے، جو پوری طرح یعنی اتنی عقل کی تنقید میں انہوں نے آگے بڑھے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اس کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ آپ اگر غور سے اشعری متکلمین اور ماتریدی متکلمین کی بھی باتیں پڑھیں، اور ایون حنبلی متکلم، تو وہ یہ سب لوگ بھی اعتزال سے متاثر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ معتزلہ سب ایک لیول کے لوگ نہیں ہیں، اعتزال کے بھی کئی درجے ہیں، اور بہت سے معتزلہ جو ہیں وہ یعنی علماء دین تھے اور معتزلہ کا بہت کام بھی ہے، اصول فقہ جو ڈیولپ کیا وہ معتزلہ ہی نے کیا شروع میں، انہی کی کتابیں بنیادی کتابیں، اس کے بعد جو ہے پھر علماء اسلام اہل سنت کے علماء نے ان سے لیا۔ تو یہ کہنا کہ معتزلہ جو ہے فلسفے کے فتنے کا شکار ہوئے، یہ پوری طرح اس لیے درست نہیں ہے کہ اس میں دیکھیں نا، اس میں چند یعنی عمومی باتیں یہاں پیش کر رہا ہوں، کیا سے رائیانہ یعنی اسپیکولیٹو بات ہے، تو اس پہ مزید لوگوں کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو ایسا نہ لیں کہ میں کوئی، تو یہ چند خیالات پیش کروں جس کو آپ تو مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں اس معتزلہ جو ہے وہ سب ایک درجے کے نہیں، یعنی کہ نہیں ہیں ان کا اعتزال، یہ پہلی بات۔ اور دوسرا یہ کہ معتزلہ کی جو تاریخ ان کے مخالفین نے لکھی ہے، تو مخالفین ہمیشہ مطلب یہ ہے کہ ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، یعنی میں تو معتزلہ کا مخالف ہوں، لیکن پھر بھی مطلب یہ کہ میں انصاف
اہم چیز ہے، انصاف ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اور یہ میں نے مطلب میری زندگی کا تجربہ یہ ہے، علماء میں بھی اور دنیا بھی دیکھی ہے، اور بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، اور مختلف علماء کے طبقوں میں انصاف جو ہے بہت کم ہے، علماء میں بھی اور غیر علماء میں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو انصاف ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ معتزلہ جو ہیں، جو ان کا بنیادی محرک تھا وہ اسلام کا دفاع ہی تھا، اور ان معنوں میں جیسے مطلب یہ ہے کہ آج کل اشاعرہ جو ہے کہ ان کے یہاں تحقیق اشاعرہ کو اگر آپ دیکھیں، یعنی آج کل جو لوگ، بہت سے لوگ ان میں تو فتنہ گر بھی ہیں، لیکن یہ کہ جو فتنہ گر نہیں ہیں ان سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو یعنی تشبیہ کو وہ توحید، یعنی توحید کی اساس یہ سمجھتے ہیں کہ تنزیہ ربانی، اور وہ تو تنزیہ ربانی جو ہے اساس ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن یہ کہ اس اساس تنزیہ ربانی کے لوازمات کیا ہیں، یہ ایک اشاعرہ کا خاص جو ہے اس کے بارے میں رائے ہے، اور اس میں بہت یعنی فلسفے سے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے معتزلہ بھی، ان کا بنیادی جو محرک تھا وہ اسلام کا دفاع ہی تھا، خاص طور پہ توحید کا، جیسے، اور وہ عیسائیوں کے علاقے میں تھے، یعنی عیسائی بہت سے مسلمان ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ عیسائی کس طرح جو ہے تثلیث جو عیسائیوں میں آئی ہے وہ اسی بنیاد پہ آئی ہے کہ ذات اور صفات کے معاملے میں۔ تو اس لیے انہوں نے صفات کا ذات سے علیحدہ ہونا انکار اسی بنیاد پہ کیا کہ اس سے توحید کا تقاضا انہوں نے سمجھا، اور جو اس نے ایسا نہیں کیا اس کو مشرک سمجھا، جس طرح جو ہے جو ایکسٹریم اشری ہیں، یعنی ایکسٹریم کی کیا بات کر رہا ہوں، آپ تفسیر کبیر پڑھ لیں، امام رازی جیسا آدمی یعنی محدثین کو یعنی مجسمہ کہتا ہے، بڑی شدید لہجے میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ تفسیر کبیر میں اتنا یہ ہے، یعنی تفسیر کبیر میں کیا اساس و تقدیس میں دیکھ لیں، جن کو مجسمہ کہتے ہیں وہ حنبلی ہی لگتے ہیں، یعنی جن سے ان کے معاصرے ہوئے، اور حنبلی پھر جو ہے اشریوں کے خلاف اسی قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حنبلی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صفات کا انکار کر دیا ہے اشریوں نے، اور یہ ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، مطلب یہ نہ اشری جو ہیں صفات کا انکار کرتے ہیں، نہ حنبلی عمومی طور پہ مجسمہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی لوگوں کے جو اقوال ہیں ان کے لوازمات۔ تو اسی طرح معتزلہ نے بھی کہا کہ مطلب آپ جو ذات اور صفات کا کو علیحدہ کر رہے ہیں یہ توحید کے خلاف ہے، اور جس نے ذات اور صفات کو ذات سے علیحدہ کیا تو یہ یعنی اللہ کی ذات میں آپ نے دو ہی پیدا کی۔ تو یہ دو ہی کا جو تصور ہے یہ فلسفیانہ تصور ہے، اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے، حالانکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام نے توحید کا تصور کیا وہ کوئی فلسفیانہ توحید کا تصور نہیں ہے کہ ذات ایک ہے اور صفات ایک ہے، اور یعنی یہ انہوں نے خود یعنی توحید، یہ خود انہوں نے فلسفے کے زیر اثر ایک گھڑ لیا کہ مطلب یہ کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ذات اور صفات میں دو ہی نہ ہو، یعنی مطلب یہ کہ قرآن تو کہتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو ایک کا مطلب یعنی ایک کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا جائے، اس میں کیا شک ہے؟ تو یہ تو بنیادی عقیدہ ہے جس پہ معتزلہ میں بھی کوئی انکار نہیں کرتا، نہ کوئی اور اعتراض کرے گا، لیکن معتزلہ نے اس کی تعبیر یہ کی کہ جب ایک کا تصور آپ کریں گے تو جیسے ہم کہتے ہیں ایک ذات ہے اور صفات، اور میری صفات مثلا یہ ہے کہ میری ذات کا حصہ نہیں ہے، میری صفات جو ہیں بہت سی جو ہیں وہ یعنی جو عمومی چیزیں جو ہے فلسفیوں سے ہم نے سیکھی ہیں اس میں ذات و صفات کا فرق کرتے ہیں،
نے کہا آپ خدا تعالیٰ کے ہاں ذات و صفات کا اس طرح فرق کریں گے تو اس سے خدا کے تصور میں دو ہی آتی ہے، اور یہ اس کے اندر یہ ہے شرکت. یعنی آپ نے کہا اللہ ہے، اس کی ایک ذات ہے، اور اس کی صفت کلام ہے جو قدیم ہے، جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے. لیکن انہوں نے کہا یہ آپ نے جو ہے جو تفریق کی ذات و صفات میں اس طرح، یہ جو ہے توحید کے خلاف ہے. تو یہ انہوں نے فلسفے کے زیر اثر اس کی ایک تعبیر کی، اور اشاعرہ نے پھر اس کا رد کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معتزلہ جو ہے وہ ان کا جو موٹیو کو کیا کہیں گے، یعنی ان کی جو محرک تھا وہ اسلام کا دفاع ہی تھا، یہ سمجھنا چاہیے. تو بہت یعنی جو گمراہیاں ساری آتی ہیں وہ اس گمراہیوں، تو یہ اس سے مختلف ہے جو فلسفیوں کی گمراہیاں تھیں. معتزلہ فلسفی نہیں تھے، معتزلہ تو متکلمین کی اساس ہیں. پہلے متکلمین یعنی مطلب یہ کہ جدید طرز پہ جو متکلمین ہمارے یہاں آئے ہیں وہ معتزلہ سے ہی آئے. تو معتزلہ کی شاگرد تھے امام ابو الحسن اشعری وغیرہ، اور پھر دوسرے اسکول بنے. اشاعرہ سب سے قدیم ہیں، پھر ماتریدی اور حنبلی. اللہ بھلا کرے، کیا کہہ رہا تھا. تو یہ سمجھنا کہ معتزلہ جو ہے وہ کوئی اسلام مخالف تھے، یہ صحیح نہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو جس چیز نے گمراہی کی راہ پہ ڈالا وہ ان کا بذام خود توحید کا تصور تھا. تو وہ مطلب توحیدی تھے. آج کل ہمارے ہم یہ ایسے توحیدی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین بھی مشرک تھے اور امام بخاری نعوذ باللہ. مطلب انہوں نے اپنا توحید کا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توحید اللہ اور رسول سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں. تو اسی طرح مطلب فلسفے کے زیر اثر انہوں نے سمجھا کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ذات اور صفات کے درمیان جو ہے وہ تفریق نہ کی جائے، اور اللہ کی صفات کو جو ہے اس کی ذات سے علیحدہ کوئی چیز نہ سمجھا جائے، کیونکہ اگر یہ سمجھیں گے تو یہ اس میں دو ہی یعنی ملٹیپلیسٹی آ جائے گی. اور یہ عیسائیوں کے ہاں یہ ہوا کہ انہوں نے 3 خدا بنا لیے، تو ہمارے ہاں بھی یہ ہو جائے گا. اور اسی لیے انہوں نے مطلب قرآن کو کہا کہ یہ مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کا کلام، یعنی اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ کا کلام اس کی مخلوق ہے، اس کی صفت قدیمہ نہیں. تو پھر مطلب یہ ہے کہ اشاعرہ نے اس کا رد کیا، اور انہوں نے فلسفے سے مدد لی. انہوں نے مطلب یہ کہ کلام یعنی کلام نفسی اور کلام حادث اور وہ تقسیم کی، اور پھر حنبلیوں نے کی جیسے مطلب یہ ہے کہ کلام نوعی اور کلام احاد وغیرہ وغیرہ. تو رد کیا اس طرح انہوں نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گمراہی صرف اس طرح نہیں آتی کہ اب اسلام مخالف، گمراہی اس طرح بھی آ سکتی ہے کہ اب اسلام کے حامی ہیں. آپ یعنی معتزلہ اپنے تئیں توحید کی حمایت کر رہے تھے فلسفے کے لیکن اس میں وہ فلسفے سے متاثر ہوئے تھے، اور فلسفے کے زیر اثر انہوں نے توحید کو سمجھا، اور پھر یعنی فلسفیانہ نظریہ عقل کو جو ہے انہوں نے قبول کر لیا، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے عقل کو وحی کو عقل کے یعنی ایک لحاظ سے تابع کر دیا. اس لیے مطلب جو اشاعرہ نے اس تصور عقل کی جو تنقید کی وہ اشاعرہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے میرے خیال میں. اور یہ بات، لیکن اس میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2 باتیں ہمیں کہوں کہ معتزلہ کا جو اعتزال ہے اس کے درجے ہیں. یعنی اعتزال کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید کا یہ تصور اور عقل کی یہ تقدیس جو ان کے ہاں ہے اس کے درجے ہیں. تو اس میں لوگ جو ہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے امام صاحب کشاف تفسیر کشاف امام زمخشری جیسے ہیں، وہ یعنی ان کا جو اعتزال ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے جو دوسرے لوگوں کا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے. ہم
اور یعنی مصر میں سنی علماء نے تحقیق کی ہے، مطلب یہ کہ اور ان کے رسالے بھی شائع کیے ہیں تحقیق کے ساتھ، تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یعنی ازہری علماء میں سے لوگوں نے. اچھا، تو اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں معتزلہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کلامی مسائل میں وہ معتزلہ، یعنی فقہ میں وہ حنفی ہو سکتے ہیں. بہت سے مطلب جو معتزلہ ہیں وہ ایکچولی حنفی ہیں فقہ میں، اور اصول کے بڑے امام ہیں. مطلب تو یعنی کلام کے مباحث میں انہوں نے جو ہے گمراہی ہوئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اصول اور فقہ کے معاملے میں وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے. تو معتزلہ ان معنوں میں ہے، عقائد کے معاملے. تو بہرحال اس میں اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے اس جملے سے کہ جب پیچھے چلتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف، اس لیے ہر کس نے ان کو پڑھنا شروع کیا، یعنی فلسفی کتابوں کو، اور جو لوگ اس کو ہضم نہ کر سکے وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے گئے. معتزلہ سب سے زیادہ اس فتنے کے شکار ہوئے. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کی تفصیل میں نے عرض کی، اور اس تفصیل میں یہ نہیں مطلب یہ کہ بالکل میں نے یہ نہیں ایک عمومی باتیں کی ہیں. تو اس کو مطلب اس میں اطلاقات ہیں، تو ظاہر تمام جب بھی اطلاقات ہوتے ہیں ان کی تقیید کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے دیکھیں. جب مسلمان علماء نے یہ صورت دیکھی، تو مطلب کہنے کا مطلب یہ معتزلہ بھی مسلمان علماء ہی تھے، یعنی وہ کافر علماء تو نہیں تھے، نہ وہ یعنی فلسفی تھے جو یعنی فلسفی تو پھر مطلب فارابی وہ کوئی مسلمان عالم نہیں ہے، لیکن مطلب معتزلہ تو مسلمان علماء میں سے ہیں، اور ان کی گمراہی ہے، یعنی مطلب گمراہ فرقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور کچھ علماء نے ان کی تکفیر کی ہے. یعنی تکفیر عمومی یعنی ان کے عقائد کی آپ، لیکن یہ کہ عموماً یعنی علماء معتزلہ کی تکفیر نہیں کرتے، کیونکہ آپ دیکھیں نا امام احمد بن حنبل نے مامون کی تو تکفیر نہیں کی، یعنی مامون معتزلی تھا. بہرحال یہ علماء کی مباحث ہے. میں تو مطلب یہ کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ باتیں کر رہا ہوں، تو اس میں یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اپنی رائے دے رہا ہوں اور یہ فتویٰ. معتزلہ سب سے زیادہ اس فتنے کے شکار ہوئے. جب مسلمان علماء نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے زور و شور سے فلسفیانہ مسائل کی تردید شروع. تو یہ تردید جو میں نے یہ سب سے اس لیے اشعریوں کا جو مقام ہے اہل سنت میں وہ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اس طبقے کو متکلمین کہتے ہیں. نہیں، یہ متکلمین اہل سنت ہیں، یعنی اشعری. اور اشعری جو ہیں امام اہل سنت انہی معنوں میں ہیں کہ وہ انہوں نے امام احمد بن حنبل جو امام اہل سنت تھے اس معاملے میں، ان کی مسلک کی فلسفیانہ دفاع کیا معتزلہ کے مقابلے. اور معتزلہ بھی متکلمین، مسلمان متکلمین، لیکن وہ اہل سنت میں سے نہیں. یہ بات ہے. تو یہ کہنا کہ صرف اشعری متکلمین ہے، یہ صحیح بات نہیں. معتزلہ یعنی انہی سے علم کلام، موجودہ علم کلام یعنی فلسفیانہ علم کلام ہمارے یہاں شروع ہوا، یعنی جہاں تک میں جانتا ہوں. تو اور جس فن کو انہوں نے فلسفے کے مقابلے میں مدون کیا، فلسفے کے مقابلے میں مدون، اس کو علم دیکھنا، علم کلام فلسفے کے مقابلے میں سچ تو مدون نہیں ہوا، تو معتزلہ کے مقابلے میں مدون ہوا بنیادی طور پہ. کیونکہ معتزلہ نے علم کلام جو ہے فلسفے کے مقابلہ کرنے کے لیے اور عیسائیت کے مقابلے کے لیے معتزلہ نے اس کو دیا، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفے کے مقابلے میں مدون کیا. لیکن جو سنی علم کلام ہے وہ زیادہ تر معتزلہ کا ہی رد ہے، اور فلسفیوں کا رد اس کے ضمن میں آتا ہے. گو کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں فلسفے کے مقابلے میں مدون کیا، یہ کو میں جھلا نہیں ہوں، لیکن مطلب یہ اس میں یہ بھی ڈالنا چاہیے کہ وہ معتزلہ کا رد ہے بنیادی طور پہ. اور پھر جب معتزلہ چلے گئے، اس لیے پھر وہ جب معتزلہ چلے گئے اب جو اشعری ہیں
معتزلہ تو ہے ہی نہیں، تو اب جو اشعری ہیں ان کے بنیادی طور پہ ایک لحاظ سے وارث ہو گئے معتزلہ کے، یعنی آپ جانے بوجھے بغیر، تو اب وہ حنبلیوں سے لڑ رہے ہیں معتزلہ کی بنیاد پہ، ان حنبلیہ جن کا انہوں نے دفاع کیا تھا ایک زمانے میں، تو اب حنبلی اور اشعری جو آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ پراکسی وار ہے بیسیکلی، تمام مسائل میں نہیں، وہ جو مسئلہ جس میں بنیادی مسئلہ ہے وہ ذات و صفات کا ہی مسئلہ ہے جس سے بحث شروع ہوئی تھی، اور ظاہر ہے اشعریوں کا جو اس لیے ہم ان کو اہل سنت کہتے ہیں، اشعریوں کا جو موقف اس میں معتزلہ سے مختلف ہے، لیکن یہ کہ فلسفیانہ ہے، اس لیے حنبلی جو ہے ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم اصل میں معتزلی ہو، یعنی اوپر سے کہتے ہو اہل سنت ہو لیکن ہو معتزلی، کیونکہ انہوں نے جو معتزلہ کا رد کیا تھا وہ فلسفے کی بنیاد پہ کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ اس سے متاثر ہوئے، تو اس میں جو ہے تنزیہ کے جوش میں جو ہے وہ تعطیل کی طرف چلے جاتا ہے معاملہ، اور خاص طور پہ جب پھر مباحث حنبلیوں اور اشعریوں کے درمیان شروع ہوئے، تو یہ ایک فطری بات ہے کہ تنزیہ والے جو ہے تعطیل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور تنزیہ والے تعطیل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور جو تشبیہ والے ہیں یا جو تعطیل کے خلاف ہیں وہ تشبیہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک فطری بات ہے، یہ ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں دیوبندی بریلویوں کی جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک فطری بات ہے کہ دیوبندیوں کی طرف سے جو ہے، یعنی وہ رسول اللہ کے اس میں نعوذ باللہ کوئی گستاخ تو نہیں ہے جیسے بریلوی سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ بحث کا محور ہی رسول اللہ بن گئے تو گستاخی تو ہوگی آپ گستاخ ہوں یا نہ ہوں، تو اس لیے مطلب یہ کہ رسول اللہ کو تو یعنی بحث کا اور مارکا آرائی کا محور نہیں ہونا چاہیے، وہ تو یعنی ہماری بنیاد ہیں، تو اس لحاظ سے مطلب جب آپ ایک مسئلے پہ اختلاف ہوتا ہے دوسرے گروہ سے، تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فلسفے کے مقابلے میں مدون کیا معتزلہ نے، اور پھر جو اشعری آئے وہ بنیادی طور پہ معتزلہ کے مقابلے اور ضمنی طور پہ یہ فلسفیوں کے مقابلے میں، اور جب معتزلہ چلے گئے تو پھر یہ سارے ردود جو ہیں آپس کے ہی ہیں زیادہ تر، یعنی اہل سنت کے اندر کے۔ ہمارے یہاں مطلب یہ ہے کہ ماتریدی علم کلام پڑھایا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں وہ حنبلیوں کے خلاف جو ہے سیکٹیرینزم نہیں ہے جو اشعریوں میں ہے، یعنی حتیٰ کہ مثلاً آپ دیکھیں ابو زہرا نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ پہ یہ کتاب لکھی، تو اس کے دو حصے ہیں، ان کی سیاست کو بڑا سراہا، ان کے علم کو سراہا، فقہ کو، ہر چیز کو، لیکن جب علم کلام پہ آئے تو ان کی مطلب یہ ہے کہ پوری ایسی تنقید کی ہے کیا کہتے ہیں جناب، یہ دو مختلف کتابیں انہوں نے لکھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ تشبیہ اور ان کی جو فلسفیانہ آراء تھیں، کیونکہ وہ اشعری علم کلام کے بالکل خلاف ہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسفے کے مقابلے میں مدون کیا معتزلہ نے، اور فلسفے کے مقابلے میں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اور مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے آ گئے تھے، اور پھر جو ہے جو اشعری علم کلام اور اہل سنت کے علم کلام وہ زیادہ تر معتزلہ کے مقابلے کے لیے، معتزلہ اور دوسرے جو گمراہ فرقے تھے قدریہ اور وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح علم کلام کی بیشتر کتابیں فلسفیانہ مذاہب سے اٹ گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور میرے خیال میں یہی بنیادی وجہ ہے فلسفے کو پڑھنے کی آج، پرانے فلسفے کو۔ قاضی عز الدین ایجی کی موافق اور شریف جوجانی کی شرح موافق، اور حسن چلبی اور فناری کی حواشی علی شرح الموافق، موافقات جو ہے یہ بہت اہم کتاب ہے، میرے خیال میں اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے اور
یعنی علم کلام جو ہے شرع موافق کو پڑھ لیں اس کے حواشی کے ساتھ، تو آپ پورا مطلب یہ ہے کہ بنیادی مباحث، یہ سب سے اہم کتاب ہے میرے خیال میں، اور اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کو منطق اچھی نہ آتی اور فلسفہ اچھا نہ ہوتا، کم از کم فلسفے کی اصطلاحات نہ آتا، اور تفتازانی کی مقاصد، شرع مقاصد علم کلام کی بنیادی کتابیں تصور کی، تو ان کتابوں کوئی طالب علم منطق و فلسفہ کی پختہ استعداد کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شرح عقائد نصفی اور تفتازانی کی متوسط درجے کی درسی کتاب، اس کو پڑھنے والے طلبہ جان قدم پر فلسفیانہ نظریات و اصطلاحات سب کو گو کہ اس میں یہ ہے کہ پچھلی بار بھی میں نے یہ عرض کیا کہ فلسفیانہ مباحث جو ہیں وہ جیسے شرح عقائد کو اگر دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحث ہے یا اس کے وجود کو ثابت کرنے کی بحث ہے، تو اس میں فلسفیانہ مباحث زیادہ ہیں، لیکن دوسرے عقائد میں اتنی نہیں ہوتی، تو یعنی ان ایون ہے فلسفیانہ مسائل کا، اور جو طلبہ ان اصطلاح سے نابلد ہیں وہ استاد کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ طلبہ عزیز پوری توجہ سے فلسفے کی تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ علم کلام کی کتابوں کا محقق سمجھ سکیں۔ اور اس میں جیسے کہ میں نے کہا حضرت تھانوی صاحب کی جو کشاف اصطلاحات الفنون ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو یعنی اپنا ساتھی بنا لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو فلسفے کی تعلیم ہوتی ہے وہ یعنی کافی نہیں ہے، گو کہ جو علم کلام آپ پڑھتے ہیں تو اس کے دوران بھی فلسفے کی تعلیم دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ مباحث آتے ہیں۔ اچھا جی، اس پہ رکتے ہیں، دوسری وجہ ختم ہو گئی، تو اب تیسری وجہ پہ اتنا وقت ہو سکتا ہے نہ لگے انشاءاللہ، اور پھر جو ہے اصل کتاب کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ السلام علیکم۔